پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا مجرم بھی رہا ہے جسے اس وقت کی عدالت نے ایک ایسی سزا دی تھی کہ آپ سن کے بھی حیران رہ جائیں گے۔ عدالت نے حکم دیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور اس کے ٹکڑوں کو تیزاب میں حل کیا جائے۔ اب آپ لوگ حیران ہو گئے کہ عدالت نے اتنی خطرناک سزا کیوں دی تھی اور اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ عدالت نے اتنی خطرناک سزا دی۔ عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عدالت اسے پھانسی یا قید کی سزا دیتی ہے، لیکن اتنی خطرناک سزا کی وجہ کیا ہے؟ 27 دسمبر 1999 لاہور کے کسی پولیس اسٹیشن میں ایک آدمی ایک باکس اور ایک لیٹر جا کے دیتا ہے اور اس نے یہ کنونس کیا کہ اس نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے۔ جب پولیس نے وہ لیٹر دیکھا اور اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ بندہ 100 بچوں کا قتل کیسے کر سکتا ہے۔ اس بندے کا نام تھا جاوید اقبال۔ جاوید اقبال شکل سے ایک شریف دکھنے والا اور اس کے چہرے پہ ہمیشہ ایک سمائل رہتی تھی۔ خیر پولیس نے اس کیس کو فالتو سمجھا اور اس آدمی کو باہر نکال دیا۔ جب پولیس والوں نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا تو اگلے دن سیم باکس اور سیم لیٹر لے کر ایک اخبار والے کے پاس جاتا ہے۔ اس نے لیٹر میں سارا کچھ لکھا تھا کہ میں نے کس طریق کو کس بچے کو مارا اور کس طرح مارا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر کچھ اس میں لکھا ہوا تھا۔ اور اس لیٹر کے اینڈ پہ لکھا تھا اگر آپ کو میری باتوں پہ یقین نہیں ہے تو آپ میرے گھر میں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نے ایسا کیا کیوں؟ اس نے کیوں 100 معصوم بچوں کا قتل کیا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے 1 سال پہلے کی۔ جاوید اقبال جو کہ ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کا اپنا ذاتی بزنس تھا اور ذاتی گھر تھا جس میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن جاوید اقبال کو لاہور کے سڑک پر ایک ایسا بچہ ملا جو کہ غریب تھا، اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، وہ مانگ کے کھاتا تھا اور فٹ پاتھ پہ سوتا تھا۔ جاوید اقبال نے اسے آفر کرائی کہ آپ میرے گھر میں آئیں اور میرے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے، جس کے بدلے میں تمہیں رہائش دوں گا، کھانا دوں گا اور کچھ پیسے دوں گا۔ وہ بچہ مان گیا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ وہ بچہ جاوید اقبال کے گھر رہنا شروع کر دیا۔ وہ جاوید اقبال کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا اور اس کے بعد اسے کھانا اور رہائش ملتا تھا۔ چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد باقی وہ سارا دن ٹی وی دیکھتا تھا۔ جاوید اقبال نے اسے فری ہینڈس دی ہوئی تھی، کوئی سختی نہیں کرتا تھا، لیکن جاوید اقبال کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وہ اور ایسے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ لاہور میں ایسے بچے ڈھونڈتا جن کا کوئی گھر بار نہ ہوتا یا بہت زیادہ غریب ہوتے۔ تو جاوید اقبال ان کو یہی سیم آفر کراتا کہ آپ میرے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کریں، اس کے بدلے میں آپ کو رہائش دوں گا، کھانا دوں گا اور کچھ پیسے دوں گا، اور بچے مان جاتے تھے۔ اس طرح جاوید اقبال نے تقریباً 7 سے 8 بچے جمع کر لیے۔ اتنے سارے بچوں کا اس کے گھر میں آنے جانے محلے والوں کو بھی عجیب بات لگی۔ محلے والوں میں اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور آخرکار ایک افواہ پھیلی کہ اس گھر میں کچھ تو غلط چل رہا ہے۔ تو آخر 2 یا 3 ہفتے گزرنے کے بعد محلے والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں چل کیا رہا ہے۔ کوئی 100 سے 150 بندہ اس کے گھر گیا اور اس کا دروازہ کھٹکانا شروع کر دیا۔ کافی دیر جب کھٹکانے سے کچھ دروازہ نہ اوپن ہوا تو انہوں نے دروازہ توڑ کے اندر چلے گئے۔ اندر جا کے دیکھا تو بچے کافی ڈرے ہوئے تھے اور جن سے ان کو معلوم ہوا ہے کچھ تو ان کے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن بچوں نے ڈر کی وجہ سے ان کو کچھ نہ بتایا۔ بعد میں جب بچوں نے ان کو بتایا کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، 8 سے 10 سال کے بچوں کے ساتھ جاوید اقبال زیادتی کرتا تھا، تو سارے محلے والے مل کے جاوید اقبال کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے اور جو پہلے سے اس کے گھر میں موجود تھے وہ جاوید اقبال کے گھر کی چیزوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد جب جاوید اقبال ان کو نہ ملا تو کہیں سے جاوید اقبال کے ابو کی شاپ کا ایڈریس ان کو مل گیا۔ وہ سارا ہجوم اکٹھا ہو کے اس کے ابو کی شاپ پہ گیا اور بغیر کسی سوچ سمجھے اس کے ابو اور اس کے بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس کے ابو کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اس کے ابو کا اس کیس سے دور دور تک کچھ نہیں لینا تھا۔ پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ مارا، اس کے بعد انہوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر بھی اس کے والد نے پولیس کا ساتھ دیا اور کسی بہانے جاوید کو کال کر کے اسے اپنے پاس بلایا اور پولیس نے وہاں پر اسے اریسٹ کر۔ جاوید اقبال کو 6 سال کی سزا ہوئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ 6 سال بہت ہی کم ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے 6 سے 7 بچوں کے ساتھ، وہ بھی جن کی عمر 9 یا 10 سال ہے، ان کے ساتھ زیادتی کیا، اسے 6 سال کی سزا۔ خیر 6 سال سزا کاٹنے کے بعد جاوید اقبال جیل سے باہر آیا۔ اس نے ایک نیا گھر لاہور کے کسی نئے علاقے میں لیا۔ جیل سے نکلنے کے کچھ عرصے تک تو وہ ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ دوبارہ اپنے اسی کام کی طرف لوٹنا شروع کر دیا۔ اس بار کوئی 7-8 بچے نہیں بلکہ 100 بچے تھے۔ وہ بچوں کو کام کے بدلے اپنے گھر لے آتا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔
इस बार उन 100 बच्चों में से एक बच्चा 15 साल का था। उसने जावेद इकबाल से बदला लेने का सोचा। एक दिन जब जावेद इकबाल अपने कमरे में सो रहा था, वो बच्चा उसके घर में चुपके से आया और जहाँ जावेद इकबाल सोता था उसके ऊपर एक राइफल लटकी हुई थी। बच्चे ने वो राइफल उठाई और ज़ोर ज़ोर से उसके चेहरे पे मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जावेद इकबाल के फेस का एक साइड डैमेज हो गया। जावेद इकबाल वहाँ से किसी तरह भागा और हॉस्पिटल चला गया और वहाँ पर उसका इलाज शुरू हो गया। 2-3 हफ्ते उसका इलाज चलता रहा। इस बीच उसकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जावेद इकबाल इस हालत में नहीं था कि वो अपनी वालदा के जनाजे पे जा सकता। खैर, उसका इलाज कंप्लीट हुआ, वो हॉस्पिटल से बाहर आया और उसने उन 100 बच्चों को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। वो बच्चों को मारता था, मारने के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करके तेज़ाब में हल कर देता था, क्योंकि उसके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन था, ये गुस्सा था कि इन बच्चों की वजह से उसे 6 महीने की जेल हुई। उसने अपना फेस खोया, उसने अपनी वादा को खोया और उसके जनाजे पर भी ना जा सका, और वो इन बच्चों को मार कर अपना गुस्सा निकालता था। अगर जावेद इकबाल खुद जाके अपना गुनाह कबूल ना करता तो शायद ही किसी को पता चल पाता कि इसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। वो खुद गया पुलिस स्टेशन में और अपना गुनाह कबूल किया। जब पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं मानी तो अगले दिन उसने एक अखबार रिपोर्टर को बताया। जब ये खबर अखबार में छपी तो मुल्क में एक हल्ला सा मच गया। लोग सड़कों पे आ गए और जावेद इकबाल को अरेस्ट करने की उनसे डिमांड करने लग गए। जब पुलिस पे प्रेशर आया तो पूरे लाहौर की पुलिस उसे ढूंढने निकल पड़ी। बगैर पुलिस से वो छुपता, वो खुद ही उसने पुलिस को सिलेंडर करा दिया। अब पूरा मुल्क जावेद इकबाल के केस के साथ जुड़ने लग गया था। लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जावेद इकबाल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई इस तरह की हरकत ना करे। भला आखिर अदालत ने उसे ये हुक्म दिया, ये सज़ा दी कि ये जैसे बच्चों के साथ करता था इसको भी टुकड़े टुकड़े किया जाए और इसके जिस्म को भी तेज़ाब में हल किया जाए। लेकिन जिस दिन उसे ये सज़ा मिलनी थी उससे एक दिन पहले ही जावेद इकबाल ने जेल में खुदकुशी कर ली। ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि जावेद इकबाल की ज़िंदगी पे थी। अगर आप कोई इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें किस के टॉपिक पे चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।